السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاہزیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا و آخرت۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کی قسط نمبر 23 ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے بیوی کے کاموں میں دلچسپی۔ ایک تیسرا سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں جن میں مرد اتنا دھیان اور توجہ نہیں دیتے، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہو، عورت کی اپنی سہولت کا دخل ہو، عورت کے آرام کا دخل ہو، ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں۔ اگر تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو وہ یوں محسوس کرے گی کہ میرے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے۔ ایک خاوند صاحب ذرا زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے۔ جب انہوں نے گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا کہ جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی گھر بنے گا، مگر ایک چیز میں اپنی پسند کا بناؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کی بنواؤں گا۔ کہنے لگی وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہنے لگے اسی لیے تو میں بنواؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ اب بتائیے کہ دو فکریں تھے، ان دو فکروں سے بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں اپنی پسند کا بنوا کر دوں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ سارا گھر بنا، مگر کچن کی چیزیں خاوند خود خرید کر لائے اور اس کا ڈیزائن ایسا بنوایا کہ بیوی کو کام میں آسانی ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی کہ یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا اور یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں سے بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے، جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے، اس میں تھوڑا سا خاوند کی دلچسپی لے لینا، اس کے بارے میں پوچھ لینا، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کر دے دینا، اس سے عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب تم اس طرح تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئر کرو گے تو کیا ہوگا؟ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں اور میرا خاوند میرے ہر کام پر نظر رکھتا ہے اور کم از کم مجھے اس کی تائید، اس کی مدد حاصل ہے اور مجھے اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسی سے عورت کے دل میں خاوند کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا خیال خاوند نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ضرورت تو خاوند کی ہے، فرض بھی اسی کا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، اسے سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار کو پسند آئے اور ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے پیغمبر بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بیوی کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بندے کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا۔ اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ نہیں، بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو۔ لہذا عاجز تو یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر ذرا روٹیاں ہی پکا دینا، مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو دو لفظ اچھے کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا۔ یا مثلاً کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ
اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں ہوتی، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے، تو آپ اگر اسے بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود آپ کئی دن تک نہیں لائیں گے تو پھر عورت تو یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں ان کو ضرور بر وقت لا کر دے دیا کریں اور اس میں دلچسپی لے لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے اوپر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایسی پیاری بیٹی ہیں جن کو خاتون جنت کہا گیا۔ وہ اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر میں داخل ہوئے، فرمانے لگے، فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہو تو چلو ایک روٹی میں بھی تمہیں بنا کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا بنایا اور گول بنا کر ان کو دے دیا اور فرمایا کہ تم یہ روٹی تندور کے اندر لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے لگا دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ کام کرتے دیکھا اور آپ نے پیڑا بنا کر دے دیا۔ دیکھنے میں تو یہ معمولی سا کام ہے مگر اس میں نفسیات داخل ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے ابو تشریف لائے، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک پیڑا بنایا۔ مگر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روٹیاں تیار کر کے نکال لی مگر پھر بار بار تندور کو دیکھے جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ایک روٹی ایسی ہے جس کا آٹا کچا ہی ہے، پک ہی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں جو پیڑا میں نے تمہیں بنا کر دیا آگ اس کو جلا نہیں رہی کیونکہ اس کو میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اس کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی بیٹی کے کام اس طرح حصہ لیا تو بیٹی کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ نتیجہ کیا کہ بیٹی کو اپنے والد سے اتنی محبت تھی اور والد اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ بیٹی ملنے آتی تو والد کھڑے ہو کر ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کچھ پیسے لائے، میں نے روٹیاں بنائیں، ایک روٹی میں نے اپنے لیے، ایک ان کے لیے اور ایک بچوں کے لیے بنائی۔ اپنی روٹی جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتہ تمہارے والد گرامی کو کھانا ملا یا نہیں ملا۔ ابو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی میں اپنی چادر کے کونے میں باندھ کر آپ کے لیے میں ہدیہ لائی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی لی اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے بیٹی، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے والد کی جان ہے، آج تیسرا دن ہے، میرے منہ میں روٹی نام کی کوئی چیز نہیں گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب باپ ایسے محبت دیتا ہے تو پھر بیٹی میں بھی ایسی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ تو بتانے کی بات یہ تھی کہ عورتوں کے یہ کام دیکھنے میں چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اس کے پیچھے بہت بڑی نفسیات ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کی معاونت کر دیں گے، دو لفظ بول دیں گے، محبت کی نظر سے اس کے کام کو دیکھ لیں گے اور کچن کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس عورت کے دل میں محبت بڑھے گی کہ میرے میاں میرے کام کو پسند کر رہے ہیں، اس کے دل میں ایک تسلی ہو جائے گی۔ تو آج کا مضمون یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔